الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، جو تمام جہانوں کے نظام کو چلا رہا ہے، جو عرش عظیم کا مالک ہے. جنت و جہنم اسی کے قبضے قدرت میں ہے، اور حیات و موت اسی کے قبضے قدرت میں ہے. دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے طریقہ بتایا، سلیقہ بتایا، اور ہر چیز مہیا فرمائی، اور تمام نعمتوں سے آراستہ کیا. ساری قدرتیں جو ہمیں دنیا میں نظر آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی انسان کے لیے پیدا کی ہوئی قدرتیں ہیں. جو بھی قدرت ہم استعمال کر رہے ہیں، جو بھی چیز ہم استعمال کر رہے ہیں، ہوا، پانی، آگ، غذا، ہر چیز یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور یہ انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے ہر چیز. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا. لیکن یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانے کے بعد اگر اللہ کا بندہ، اگر انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی حکم عدولی کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پامال کرتا ہے، اپنی منچاہی زندگی گزارنے لگتا ہے، گناہوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آزمائش کی گھڑیوں کو پیدا فرما دیتے ہیں، انسانوں پر حالات کے انبار لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، طرح طرح کے حالات بھیجیں گے، عذابات کی شکل میں، پریشانیوں کی شکل میں، ہر شکل میں اللہ تعالیٰ انسانوں پر حالات بھیجتے رہتے ہیں. جب انسان اپنے گناہوں سے باز آ کر اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف بھی فرما دیتے ہیں. آج اسی چیز کی کمی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے کوئی انسان تیار نہیں ہے.
ہر انسان جانتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، میری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ اپنی زندگی میں کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، ہر انسان جانتا ہے کہ میری کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، لیکن اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بتاؤ حالات کہاں سے درست ہوں گے؟ امتحان کی گھڑیاں کہاں سے ختم ہوں گی؟ اللہ کہاں سے راضی ہوگا؟ چار کام غور سے سنیں، چار کام ایسے ہیں اگر انسان اس پر عمل پیرا ہو جائے تو حالات خود بخود درست ہو جائیں گے۔ ہر انسان جانتا ہے، ہر کوئی دنیا کے حالات سے واقف ہے کہ آج ہندوستان کے اندر بلکہ کرناٹک کے اندر بھی کیسے ناگوار حالات چل رہے ہیں، کیسے پریشانیاں مسلمانوں پر آ رہی ہیں۔ ہر طریقے سے جو ہے مسلمانوں کو دبانے کی، مسلمانوں کو ختم کرنے کی، مسلمانوں کو تکلیف دینے کی ہر ممکن کوشش ہو رہی ہے۔ کرناٹک کے حالات بھی دیکھیں کہ کیسے ہیں، دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ میں جو ہے کئی جمعہ پہلے یہ بات کہہ رہا تھا کہ جو آج ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ دور دراز علاقے میں حالات خراب ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ماں بہنوں کی عزت پامال کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو معاشی طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دور دراز علاقے کی کارگزاریاں ہم سنتے تھے۔ اس وقت میں یہ بات کہا کرتا تھا کہ اگر ہم اللہ کی طرف رجوع نہ ہوئے، اگر ہم نے گناہوں کو نہ چھوڑا، اگر ہم نے اپنی زندگی سے باز نہ آئے، اس گناہوں کی زندگی سے باز نہ آئے، تو ہو سکتا ہے کہ جو حالات دور دراز علاقوں میں چل رہے ہیں وہ حالات قریب آ جائیں۔ تو دیکھیں آج وہ حالات قریب آ چکے ہیں، ہمارے کرناٹک کے اندر بھی یہ حالات چل رہے ہیں۔ ہر انسان جانتا ہے کہ آج کرناٹک کے حالات کیا ہیں۔ تو ہمارے لیے چار کام کرنا ضروری ہے۔ جو انسان چار کام کرے گا حالات خود بخود درست ہو جائیں گے، حالات خود بخود درست ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے گھروں کو آباد رکھنا چاہیے، مسجدوں کو آباد رکھنا چاہیے۔ اب سب سے بڑی کمی ہماری یہی ہو رہی ہے کہ ہر کام کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ہر کام کرنے کے لیے ہم وقت نکال سکتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے، مسجد کو آنے کے لیے ہمارے پاس وقت بالکل نہیں ہے۔ اگر بچہ کہے کہ پیرنٹس میٹنگ کے لیے اسکول آنا ہے یا اسکول ڈے رکھا گیا ہے جہاں پر ناچ گانا ہوتا ہے، وہاں اسکول ٹیچر نے بلایا ہے کہ آپ کا آنا ضروری ہے، تو ہم اپنے کاروبار کو بند کر کر، اپنی دکانوں کو بند کر کر، اپنی مشغولیات سے فارغ ہو کر اپنے اس بچے کے اسکول ڈے کے لیے یا ٹیچرز میٹنگ یا پیرنٹس میٹنگ کے لیے ہم اپنا وقت نکال کر جاتے ہیں۔ دنیا کی قربانی دے کر، وقت کی قربانی دے کر، مال کی قربانی دے کر، پیسوں کی قربانی دے کر ہم اپنے وقت کو وہاں لگاتے ہیں، لیکن اللہ 5 وقت آواز دیتا ہے، دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں بلاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، دیکھو تمہاری کامیابی یہاں پر ہے، دیکھو نماز ادا کرو گے تو تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ 5 وقت بلاتا ہے، 5 دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں بلاتا ہے، لیکن ہمیں کتنے مرتبہ اللہ کے دربار میں آنے کی توفیق ہے؟ دونوں جہان کا مالک، سارے جہان کا نظام اسی کے قبضے قدرت میں ہے، رزق کا نظام اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں، 4 مشہور فرشتوں میں ایک فرشتے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ نظام دے رکھا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے رزق کا نظام ہے، آپ کے ماتحت میں بہت سارے فرشتے کام کرتے ہیں جو پوری انسانیت کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی جانور، انسان، جو بھی جان جس کے اندر رکھتی ہے، یہ چیز جو دنیا کے اندر ہے، اس کو رزق پہنچانے کی ذمہ داری حضرت میکائیل علیہ السلام کو دے رکھی ہے۔ اور
آپ اپنے ماتحت فرشتوں کے ساتھ یہ کام کو انجام دیتے ہیں۔ گویا رزق کی ذمہ داری یہ جو ہے اللہ کے حکم سے حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے ہے، ہمارے ذمے نہیں ہے کہ ہم اپنے رزق کو جو ہے تلاش کریں، ہمارے ذمے نہیں ہے کہ ہم اپنے رزق کو حاصل کریں۔ اس وقت تک ہم اپنے رزق کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اپنے رزق کے لیے، پیسوں کو کمانے کے لیے، روزی تلاش کرنے کے لیے ہم نماز کو چھوڑتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ رزق تو میرے قدرت میں ہے، میں نے اپنے کام کے لیے، اپنی عبادت کے لیے تجھے میرے دربار میں بلایا ہے، میرے گھر میں بلایا ہے۔ جب تو میرے گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب دن بھر تو جو ہے دنیا کے پیچھے جو ہے محنت کرتا رہے گا، اس کے پیچھے جدوجہد کرتا رہے گا، اپنا خون پسینہ بہائے گا، لیکن تیرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ تو میرے قدرت میں ہے اور میری دعوت پر تو میرے دربار میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میں تجھے رزق کیوں دوں؟ تو اب بتائیں، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ کے گھر کو نہیں آئیں گے، تو ہماری کمائی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ ہمارے گھر میں روزی کا نظام کہاں سے چلے گا؟ ہمارے بچوں کی زندگی خوشحال کہاں سے ہوگی؟ ہمارے اندر کی بیماریاں کہاں سے ختم ہوگی؟ یہ جو حالات امت کے اندر چل رہے ہیں، یہ حالات کہاں سے درست ہوگے؟ درست نہیں ہوگے۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہے، جو 4 کام میں نے بتائے ان میں پہلا کام یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کرو۔ اگر مسجدیں آباد ہوں گی اللہ راضی ہوں گے، اللہ راضی ہوں گے، ہم اللہ کا کام کریں گے، اللہ ہمارا کام بنائے، اللہ ہمارا کام بنائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور دیکھو تم اپنے آگے کے لیے کیا بھیج رکھا ہے، تم نے دیکھو کہ اپنے آگے کے لیے کیا بھیج رکھا ہے، موت کے بعد جو تمہاری زندگی آنے والی ہے اس کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے، آگے کے لیے کیا سامان بھیج رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ آج ہم دنیا کی فکر میں لگے ہیں کہ دنیا کتنا کماؤں، دنیا کے لیے کیا کیا جدوجہد کروں، دنیا کے لیے کیا کیا محنتیں کروں، لیکن نماز کی فکر نہیں، آخرت کی فکر نہیں، آخرت کے سامان کی کوئی فکر نہیں ہے تو ہے دنیا کی فکر ہے، دنیا کمانے کی فکر ہے، دنیا کی لالچ دل میں بھری پڑی ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں اس سے کام نہیں چلے گا۔ یہ دیکھو کلام مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 28ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دیکھو تم نے اپنے آگے کے لیے کیا بھیج رکھا ہے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ جو عبادت میں نے کیا ہے وہ عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، میں نماز پڑھا ہوں وہ نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، میں نے جو ہے فرائض ادا کیے ہیں وہ فرائض کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے نہیں کیا ہے، نہیں معلوم۔ اور دوسری چیز بتایا مستورات کے تعلق سے، اپنی ماں بہنوں کے تعلق سے کہ انہیں جو ہے پردے کا پابند بنایا جائے، پردے کا پابند بنایا جائے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ پہلی چیز مسجدوں کو آباد کرو، دوسری چیز اپنی ماں بہنوں کو جو ہے پردے کا پابند بناؤ، حالات خود بخود درست ہو جائیں گے، حالات خود بخود درست ہو جائیں گے۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ بے پردگی عام ہو جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی۔ آج یہ دنیا کا ماحول ہمیں نظر آتا ہے، شہروں میں جائیں، جا کر دیکھیں کہ بے پردگی جو ہے عام ہو چکی ہے، لباس بدن سے ختم ہو گئے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لباس پہنا ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری ماں بہنوں کی زندگی ہے، یہ ہمارے قوم کی بچیاں ہیں، یہ ہمارے قوم کے مستورات ہیں۔ ایک زمانہ تھا، ایک زمانہ ایسا گزرا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا دور کہ آپ نے اپنی پوری زندگی کے اندر اپنے جسم کو کسی غیر محرم کو نہیں دکھایا۔ کوئی غیر محرم موت تک جب سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا دنیا میں آئی ہیں، تشریف لائی ہیں، اس وقت سے لے کر موت تک
किसी नामहरम ने आपको नहीं देखा। ऐसी माएँ, ऐसी बेटियां उम्मत के अंदर गुजरी हैं। राबिया बसरिया की जिंदगी उठाकर देखें कि उनकी तहारत, उनकी पाकी, उनकी इज्जत और उनकी पाक दामनी और उनका पर्दा कैसा था कि आज भी तारीख की किताबें और भरे पड़े हैं कि उनके वाक़यात से कि क्या क्या कैसी बेटियां हुआ करती थी कौम की, कैसी बेटियां हुआ करती थी मुसलमानों की, कैसे माएँ हुआ करती थी मुसलमानों की, कैसे माएँ हुआ करती थी जो बच्चों की ऐसी तरबियत करती थी कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैहि जैसे औलाद उम्मत को दिए हैं, बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि जैसे अल्लाह वाले उस उम्मत को दिए हैं, कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैहि जैसे औलाद इस उम्मत को दिए हैं। ऐसे बड़े बड़े अकाबिर दुनिया के अंदर आए हैं कि उनकी जिंदगी उठाकर देखें इसके पीछे किसका हाथ है? माओ का हाथ है। माओ की पाकदामनी, माओ की इफ़्फ़त, माओ की इज्जत और माओ के अंदर जो दीन का जज्बा, उनके अंदर का ईमान अपने बच्चों को आला दर्जे तक पहुंचाए। आज जो है बच्चा पैदा होता है तो उसे क्रिकेटर बनने की ख्वाहिश होती है, उसे एक्टर बनने की ख्वाहिश होती है, उसे सिंगर बनने की ख्वाहिश होती है। अरे देखो अपने आबा व अजदाद की जिंदगी उठाकर देखो, अपने अल्लाह वालों की जिंदगी उठाकर देखो, अकाबिरीन की जिंदगी उठाकर देखो। जब पैदा होता बच्चा तो जब बोलने के लिए जुबान खोलता तो उसकी जुबान से अल्लाह का नाम आता और अपनी जिंदगी के बारे में पूछा जाता तो वो जो है अपने आप को हाफिज कुरान बनने की ख्वाहिश जाहिर करता, आलिम दीन बनने की ख्वाहिश जाहिर करता, दीन का दाई बनने की ख्वाहिश जाहिर करता। जो है ऐसे बच्चे हुआ करते थे, उनकी ऐसी तरबियत हुआ करती थी। आज का मॉडर्न जमाना ऐसा है, दुनिया के हालात को देखकर बच्चे को पूछा जाए कि तू बड़ा होकर क्या बनेगा तो ये कहेगा कि मैं जो है क्रिकेटर बनूंगा, क्रिकेट खेलने वाला बनूंगा ताकि सारी दुनिया के अंदर मेरी शोहरत हो जाए और सारी दुनिया मुझे पहचानने लगे, और मैं जो है एक्टर बनूंगा ताकि सारी दुनिया जो है मुझे इज्जत की निगाह से देखे। दोस्तों बुजुर्गों, ऐसी इज्जत का क्या फायदा जो खत्म होने वाली है, जो निस्तनाबूद होने वाली है। वहां तो जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ हासिल नहीं है। अल्लाह के दरबार में जाओगे क्रिकेटर बनकर, अल्लाह के दरबार में जाओगे एक्टर बनकर, घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा और कहा जाएगा जिसके नक्शे कदम पर तू चलता था वो यही जहन्नम में चल रहे हैं, तो भी उनके साथ जहन्नम में चले। सहाबा की जिंदगी के नक्शे कदम पर चलेंगे, सहाबा को फॉलो करेंगे तो कहा जाएगा जाओ जन्नत के बाला खानों पर बैठे हुए हैं, उन्हीं के साथ तुम्हारा भी रहना सहना होगा। मैं कह रहा था कि अपने माँ बहनों को पर्दे का पाबंद बनाएं, अपनी माँ बहनों को पर्दे का पाबंद बनाएंगे, माशरे के हालात दुरुस्त हो जाएंगे, कौम के हालात दुरुस्त हो जाएंगे, अल्लाह ताला के फैसले अच्छे उतरेंगे और दुनिया के हालात दुरुस्त हो जाएंगे। जो आज कौम की जो पस्ती हो रही है, मुसलमानों की पस्ती जो हो रही है, ये दुरुस्त हो जाएगा अगर अपने मस्तूरात को हम पर्दे का पाबंद बना। देखिए आज कर्नाटक के अंदर भी पर्दे पर आवाज उठाई जा रही है कि पर्दे पर पाबंदी लगाने की आवाज उठाई जा रही है। दोस्तों बुजुर्गों, जो अल्लाह ताला ने हमें नियामतें अता फरमाई है, अगर उन नियामतों की नाशुक्री की गई, अगर उन नियामतों के साथ खिलवाड़ किया गया तो जरूर भी जरूर जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो जाएंगे और उन नियामतों को हमसे छीन लिया जाएगा। मस्जिदें देखें वीरान है तो मस्जिदों पर ताले लगाने की कोशिश हो रही है, बल्कि ताले लग चुके हैं। बाज़ मसाजिद ऐसे हैं जो मंदिर बनाए जा चुके हैं और बाज़ मसाजिद ऐसे हैं जिन्हें मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही है। देखें अपने माँ बहनों को, देखें जो पर्दे को अपनी जिंदगी से निकाल दिया, पर्दे को अपनी जिंदगी से निकाल दिया, दामनी को अपनी जिंदगी से निकाल दिया। आज पर्दे पर, आज हिजाब पर, आज पर्दे पर जो है पाबंदियां लग रही है, उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। देखें ये तो अपनी निचली जिंदगी का हिस्सा था, कोई माशरत का हिस्सा नहीं था, कोई दुनियावी जिंदगी जो आम जिंदगियों में होता है, जो आम हालात में होता है, ऐसा कोई चीज नहीं था। ये तो मुसलमानों की निजी जिंदगी का हिस्सा था, लेकिन हमने उसे खो दिया, यानी उस पर अमल करना छोड़ दिया, अब उस पर पाबंदियां भी लगना शुरू हो गई।
اسی طریقے سے قرآن اللہ کا کلام ہے، احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اگر ہم نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو وہ ساری چیزیں ہم سے چھین لی جائیں گی۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل سے ختم ہو گیا ہے تو ساری مخلوق کا خوف اور ساری دشمنی طاقت کا خوف دل میں آ کر پڑا ہے۔ ہزاروں کا فوج، ہزاروں کی لشکر ہوا کرتی تھی اور مسلمان مٹھی بھر تھے، لیکن دل میں ایمان کے جذبے تھے، دل میں حوصلے تھے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف تھا۔ جو یہ ہزاروں کے لشکر اپنے سامنے نظر آتے تھے، اس کی کوئی اہمیت اور اس کی کوئی خوف، اس کا کوئی دبدبہ دل میں محسوس نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج دیکھیں مسلمانوں کی تعداد پوری دنیا کے حساب سے اگر حساب لگا لیا جائے تو دوسرے نمبر پر مسلمانوں کی تعداد مانی جاتی ہے، لیکن خوف دل میں ایسا ہے کہ داڑھی رکھ کر مسلمانوں کو جو ہے غیروں کے علاقے پر گزرنے کے لیے ڈر لگتا ہے، جو ہے خوف محسوس ہوتا ہے۔ اسلام کا لباس، اسلام کا پرچم اگر ہمیں اسے اپنے سر کا تاج بنا کر اگر ہم جاتے ہیں تو جو ہے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، خوف پیدا ہوتا ہے کہ کہیں دشمن مجھے گالیاں نہ بکے، کہیں کوئی دشمن مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ دوستو بزرگوں، دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو، یہ اللہ کے دشمن جو ہے ان کا خوف دل سے نکل جائے گا اور یہ خود بخود مغلوب ہو جائے گا۔ انہیں ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں دمکانے کی ضرورت نہیں ہے، ان پر وار اور ان پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زبان سے کوئی الفاظ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس عمل کرنا شروع کر دو۔ یہ کافر، یہ جو ہے یہ اسلام کے جو دشمن دنیا کے اندر موجود ہیں، خود بخود شکست کھا کر چلے جائیں گے۔ زندگی میں اعمال کو تو پیدا کرو، اپنے مستورات کو، اپنی ماں بہنوں کو پردے کا پابند تو بناؤ۔ ہر کوئی مسلمان بچی، ہر کوئی مسلمان بہن، ہر کوئی مسلمان ماں پردے کا پابند ہو جائے تو پھر دیکھیں کس کی ہمت ہوتی ہے، کس کی جرت ہوتی ہے تمہیں پردے سے بے نقاب کر دے، تمہیں پردے نکالنے پر مجبور کر دے، تمہیں برقع نکالنے پر مجبور کر دے۔ کسی ظالم حکمران کی، کسی ظالم طاقت کی طاقت نہیں ہے، اتنی جرت نہیں ہے کہ تمہارے برقعے کو ہاتھ بھی لگائے۔ عمل تو کرو۔ آج ہماری ماں بہنیں بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہیں، آج ہماری ماں بہنیں پردے کے پابند نہیں ہیں، برقعے کو کھلواڑ بنا رکھا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج کے جو برقعے ہم پہنتے ہیں اس کو برقع نہیں کہا جاتا۔ برقع تو وہ ہے جو جسم کی حفاظت کرے، جسم کو چھپائے۔ یہ آج کل کا ماڈرن برقع تو ایسا ہے جسم کو ظاہر کرتا ہے، دیکھ کر معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کی عمر کیا ہے، یہ لڑکی ہے یا بوڑھی ہے، اس کی عمر کیا ہے دیکھ کر معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس کو برقع نہیں کہا جاتا۔ یہ برقعے کے نام کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ شریعت کے نام کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ سنت کے نام کے ساتھ کھلواڑ ہے، دھوکہ ہے۔ جب ایسے دین کے ساتھ کھلواڑ کرو گے، ایسے پردے کے ساتھ کھلواڑ کرو گے جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی عزت تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عزت تھی، ایسی سنت کے ساتھ کھلواڑ کرو گے تو ظالم حکمران جو دشمن ہے وہ ضرور اس پر ہاتھ ڈالیں گے۔ اگر ہم 100% دین پر عمل کرنا شروع کر دیں تو کسی ظالم حکمران کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ دین کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، ایمان والے کے اوپر آنکھ بھی اٹھا کر دیکھیں۔ سارے مسلمان ٹوپی پہننا شروع کر دیں، سارے مسلمان داڑھی رکھنا شروع کر دیں، سارے مستورات نقاب کا پابند ہو جائیں، پردے کے پابند ہو جائیں، گھومیں پوری دنیا کے اندر، گھومیں بازاروں کے اندر، دیکھیں غیر ایمان والوں کی ہوا اکھڑ جائے گی۔ کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنے ٹوپی کو ہاتھ لگائے، کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے ہمارے مستورات کے پردے کے اوپر نظر ڈالے، کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہمارے ماں بہنوں کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ کوئی مذاق اڑائے۔
ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا، ہمارے دل سے اس کی عزت، اس کی اہمیت، اس کی عظمت نکل گئی، یہ غیر ایمان والوں کے اندر جو ہے ہمت پیدا ہو گئی کہ یہ تو اپنی چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو جو ہے انہیں جو ہے حملہ کرنا ان کے لیے آسان ہوگا، اس چیز پر قبضہ کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ دیکھیں بابری مسجد کا کیا حال ہوا، مسلمانوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، مسجد کو مسجد سمجھنا چھوڑ دیا، غیروں نے قبضہ کر لیا، مندر بنا کر چھوڑ دیا۔ یہی ہوتا ہے امت کے اندر، جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں میسر کی ہے اگر اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو غیر ایمان والے باطنی طاقت اس پر زور پکڑ لے گی۔ ایک مرتبہ 100% دین پر عمل تو کر کو دیکھیں، لیکن آج ہماری زندگی ایسی ہے، جب مسجد کو آتے ہیں ٹوپی سر پر چڑھ جاتی ہے، مسجد سے باہر نکلتے ہیں سب سے پہلے ٹوپی جیب میں چلی جاتی ہے۔ کیا یہی ہے دین؟ نماز کے لیے دین باقی رہ گیا، ٹوپی صرف نماز کے لیے باقی رہ گئی، اور جب داڑھی والوں کا نمبر آتا ہے تو کوئی عالم ہونا ضروری ہے یا کوئی حافظ ہونا ضروری ہے، یا اور آگے بڑھ چڑھ کر کہیں کہ کہیں اس نے جو ہے دعوت و تبلیغ کے کام پہ لگا ہوا ہو تو اس کے چہرے پر داڑھی نظر آتی ہے، ورنہ تو داڑھی کہاں گئی؟ مسلمانوں کا شعار، مسلمانوں کی شان، مسلمانوں کی عزت جو داڑھی سمجھی جاتی ہے، یہ نہیں ہے مسلمانوں کا شیوا، یہ مسلمانوں نے اپنی زندگی سے اسے نکال پھینکا ہے۔ اب ایک غیر ایمان والا جو داڑھی منڈا ہے، جسے داڑھی نہیں ہے، کھڑا ہوا ہے، اس کے بغل میں کسی مسلمان داڑھی منڈے کو لے جا کر کھڑا ہے، تو ان دونوں میں فرق کرنا مشکل ہے کہ ان میں مسلمان کون ہے یا کافر کون ہے۔ یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہماری شریعت، یہ ہمارا دین۔ ہم نے اپنے دین کی اہمیت ختم کر دی ہے، ہم نے اپنی دین کی عظمت ختم کر دی ہے۔ اب غیر ایمان والوں کے اندر ہمت پیدا ہو گئی کہ ہمارے اسلام کے اندر گھس کر اس کے اندر نقطے پیدا کریں، اسے ختم کرنے کی سازش کریں۔ کبھی برقعے پر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، کبھی داڑھی پر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، کبھی مساجد پر جو ہے تالے لگانے کی بات کی جاتی ہے، کبھی قرآن کی آیتوں کو ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ طرح طرح کی سازشیں مسلمانوں کے خلاف ہی کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا کوئی اور مذہب دنیا میں نہیں ہے؟ کیا کوئی اور مذہب والے ہندوستان میں نہیں رہتے؟ ان کے دین پر، ان کی شریعت پر کیوں پابندیاں نہیں لگائی جاتی؟ صرف مسلمانوں پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، مسلمانوں کا مذہب نظر آتا ہے، مسلمانوں کی داڑیاں نظر آتی ہیں۔ کیا کوئی اور مذہب والوں کو داڑھی نہیں رکھنے کی اجازت ہے؟ کیا کوئی اور مذاہب والے داڑھی نہیں رکھتے؟ ہاں ضرور رکھتے ہیں، لیکن ان کے داڑھی رکھنے کے مقصد اور ہمارے داڑھی رکھنے کے مقصد میں فرق ہے۔ ہم اپنے دین پر 100% عمل کرنا جب شروع کر دیں تو یہ باطنی طاقت خود بخود کمزور ہو جائیں گے، مقابلے سے پہلے شکست کھا کر بھاگ جائیں گے۔ لیکن ہماری زندگی میں دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں ہے، تو غیر ایمان والے کو اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے یا خراب چیز ہے، داڑھی سنت ہے یا غیر سنت ہے، ٹوپی سنت ہے یا غیر سنت ہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب ایک مسلمان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جاتے ہیں حجام کے پاس جا کر بیٹھ کر اللہ کے نبی کی سنت کو کاٹ کر گندی نالیوں میں بہاتے ہیں، مسلمانوں کے دل میں تکلیف نہیں ہوتی، مسلمانوں کو کوئی اس کا احساس نہیں ہوتا، تو کھڑ کر پیشاب کرنے والے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنی ماں بہنوں کو بے پردہ بازاروں میں گھماتے ہیں، اس کے جسم کو دنیا کے سامنے آشنا کرتے ہیں، اس کے جسم کو ہوس کی نگاہوں کے سامنے لا کر کھڑا کرتے ہیں، تو ایک غیر ایمان والے کو کیا پڑی ہے کہ مسلمانوں کی ماں بہن کی عزت جائے، خراب ہو جائے، تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب ایک ایمان والے کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیں قرآن کی کوئی پڑی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ، قرآن کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، قرآن کے ساتھ جو ہے طرح طرح کی سازشیں کی جائے، تو ہمیں جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ایک ایمان والے کو کیا فرق پڑتا ہے جب وہ ایمان والا ہی نہیں ہے، اس پر قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے، اللہ پر کوئی ایمان نہیں ہے، تو قرآن کو مٹا دے، قرآن کو جلا دے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب ایک ایمان والے کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، آنکھ کے روم، بدن کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، کوئی قرآن کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، دین کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، شریعت کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، تو بدن کے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے، تو ایک ایسا نامرد مسلمان ہے۔ تو جب ہماری اپنی نچلی زندگی کا یہ حال ہے، تو ایک غیر ایمان والے کو کیا فرق پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ یا دین کے ساتھ کوئی کھلواڑ کرے، قرآن
کوشش کرے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایسی زندگی جب ہم گزاریں گے وہ دن بھی دور نہیں ہے۔ یاد رکھیں، میں نے کئی جمعہ پہلے یہ بات کہا تھا، دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ کئی دور دراز علاقے میں جو ہے مسلمانوں پر انگلیاں اٹھی تھی، مسلمانوں کو ختم کرنے کی، ماں بہنوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کی سازشیں ہو رہی تھی۔ آج کرناٹک کے اندر بھی وہ چیز پہنچ گئی ہے۔ وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ وہ چیز قرب کے اندر، گونی کپل کے اندر بھی موجود ہے۔ تو سنبھل جائیں وہ آگ ہمارے درمیان آنے سے پہلے، سنبھل جائیں وہ آگ ہمارے قریب آنے سے پہلے۔ قریب آنے کے بعد سنبھلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب گھر کی بیٹی گھر سے بے گھر ہو جائے، جب گھر کی بیٹی گھر چھوڑ کر غیر ایمان والے کے ساتھ بھاگ جائے، ماں بہنوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے اور ہم کمزور بن کر بیٹھے رہیں یا کمزور بن کر نہتے بن کر صرف آنکھوں کا نظارہ دیکھنے کے لیے رہ جائے، اس وقت خون کے آنسو رونے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ کرناٹک کے اندر مسلمان ماں بہنوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ ان کے نقاب کو نکالنے کی، ان کو بے پردہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لوگوں، دوستوں، بزرگوں، یاد رکھیں، یہ آج ایک چیز نہیں ہے، شریعت کی ایک ایک سنت کو، ایک ایک فرائض کو چن چن کر اس پر حملے کریں گے۔ جب تک ہم اپنے اعمال کو درست نہیں کریں گے، جب تک ہم 100% دین پر عمل کرنا شروع نہیں کر دیں گے، ایک ایک چیز کو نشانہ بنایا جائے گا، ایک ایک سنت کو نشانہ بنایا جائے گا، ایک ایک فرائض کو نشانہ بنایا جائے گا۔ کن کن چیزوں کو روکو گے، کن کن چیزوں پر جو ہے عدالت پر مقدمہ دائر کرو گے، کن کن چیزوں پر کیس لڑو گے۔ کبھی جو ہے 3 طلاق کے معاملے میں کیس لڑا جاتا ہے، کبھی برقعے کے معاملے میں کیس لڑا جاتا ہے، کبھی قرآن کے خلاف آواز اٹھتی ہے۔ کوئی نامرد، کوئی کھڑ کر پیشاب کرنے والا، کوئی ہجڑا آدمی قرآن کے خلاف کہتا ہے، اس کے خلاف جو ہے عدالت میں جا کر جو ہے کیس درج کیا جاتا ہے، اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جاتا ہے۔ کن کن چیزوں کے خلاف عدالت میں جاؤ گے، کن کن چیزوں کے خلاف جو ہے مقدمہ لڑو گے۔ مسلمانوں کی تعداد ختم ہو جائے گی، اتنے سنت قرآن و حدیث پہ موجود ہے۔ کس کس کے خلاف حقوق کو ظاہر کرو گے، کن کن خلاف، کن کن چیزوں کے خلاف جو ہے لائر کے پاس جاؤ گے اور جو ہے نوٹس جو ہے ان لوگوں کو دو گے جو اس کے خلاف کام کرتے ہیں۔ نہیں دوستو، بزرگوں، ایک ہی راستہ بچا ہے، رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ کو منا لو، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ ہمارے ہو جائیں گے، سارے حالات درست ہو جائیں گے، ساری باطنی طاقتیں ختم ہو جائیں گے، سارے ظالم حکمران ختم ہو جائیں گے۔ یہ ساری سازشیں جو دنیا کے اندر ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں خود بخود نیست و نابود ہو جائیں گے اگر اللہ ہمارا ہو گیا، ہم اللہ کے ہو گئے۔ رجوع اللہ کر لو، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو، اللہ کو راضی کر لو، سارے حالات درست ہو جائیں گے۔ میں نے 4 چیزیں بتائی تھی، جس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کرو، ورنہ مسجدوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور دوسری چیز میں نے بتائی تھی کہ اپنے ماں بہنوں کو پردے کا پابند کرو، اگر پردے کا پابند نہیں کیا جائے گا تو پردے کا قانون نکل جائے گا کہ پردے کے خلاف باہر نکلنا پڑے گا۔ یہ چیز بھی دنیا کے اندر آ جائے گی، یہ چیز بھی رونما ہو جائے گی۔ یہ 2 چیزیں میں نے بتائی ہیں، اور 2 چیزیں ہیں جو انشاءاللہ اگلی جمعہ بتائی جائیں گی، جس پر عمل کرنے پر جو ہے یہ سارے حالات درست ہو جائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔